تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائے والدہ کے ایمان والے ہونے اور ان کے نام اور انہوں نے کتنے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، یا آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا تھا۔ آپ کی رضائے والدہ میں سب سے مشہور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا قبیلہ بنی سعد بن بکر سے تعلق رکھنے والی تھیں۔ یہاں کی عورتیں جب مکہ آئی بچوں کو لینے کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل کرنے کا کیسے شرف حاصل ہوا، یہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد آج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد جب آپ نے مکے سے اپنے گاؤں کی، اپنے دیہات کی طرف جو سفر کیا، اس وقت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، وہ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اپنے ٹاپک پر باقاعدہ کلام شروع کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں کہ نبی آخر الزماں رحمت عالمیہ سرور ذیشاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں آنے کا واقعہ تحریر فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں آئے تو ہم نے گزشتہ سلسلے میں بھی یہ بات بیان کی تھی کہ جب آپ ان کے گود میں آئے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پر فریفتہ ہو گئی، ان کے حسن و جمال، ان کے چہرے کے نور اور ان کی آنکھوں سے نکلنے والے نور پر فریفتہ ہو گئی۔ اور جب انہوں نے اپنے شوہر کو اس بچے کی زیارت کروائی جو ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے شوہر بھی ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئے، ان کے حسن و جمال میں گم ہو گئے۔ جتنے دن حلیمہ سعدیہ اپنے بچے اور اپنے شوہر کے ساتھ مکے میں رہی تو کچھ نہ کچھ واقعات ان کے ساتھ میں ہوتے رہیں جو ان کی عقلوں کو حیران کرتے رہیں اور اس بات کی طرف اشارہ کرتے رہیں کہ تمہاری گود میں کوئی عام بچہ نہیں بلکہ تمہاری قسمت کو چمکانے والا، بلکہ ساری دنیا کی قسمت کو چمکانے والا، ساری مخلوق کی قسمت کو چمکانے والا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو اونٹنی تھی اس میں دودھ نہیں تھا۔ جب آپ کے شوہر نے نبی پاک کی زیارت کر لی اور دور کا سفر کر کر آئے تھے تو سوچا کہ اونٹنی کا دودھ دہنے کی کوشش کرتا ہوں، کچھ دودھ نکلے گا تو اس پر گزارا کریں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کی برکت یہ ہوئی کہ وہ اونٹنی جس میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا،
اس کے تھن میں بہت سارا دودھ اتر آیا۔ آپ کے شوہر نے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے دودھ دوہا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ نوش فرمایا، آپ کے شوہر نے دودھ نوش فرمایا، اور پھر وہ رات آپ لوگوں نے چین کے ساتھ گزاری۔ کچھ واقعات ان راتوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہیں، اور ایک سبز لباس میں کوئی شخص کھڑا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر کو جگایا اور ان کی طرف اشارہ کیا، دیکھنے کے لیے کہا۔ تو حلیمہ سعدیہ کے شوہر یہ سارے ماجرے دیکھ کے سمجھ گئے کہ کوئی نبی اس دنیا میں مبعوث ہو چکے جو سب سے آخری نبی ہیں، تو وہ شاید یہی بچہ ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ مکے میں ہونے والے سارے واقعات کے دودھ کا آ جانا اونٹنی کے اندر، پھر اس طرح کے نور کا نظر آ جانا، پھر سبز لباس میں شخص کا نظر آنا، یہ ساری باتیں چھپانے کا حکم دیا کہ یہ ساری باتیں چھپائی جائے تاکہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ قریب 6-7 دن مکہ مکرمہ میں رہیں۔ اس کے بعد بنو سعد کی ان عورتوں نے اپنے جن کے بچے انہوں نے لیے تھے ان سے اجازت طلب کی کہ اب ہمیں اجازت دیں، ہم ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ وہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس چیز کی اجازت مانگی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شہر سے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہی تھی، اس کے حالات بھی ہم نے آپ کے سامنے پہلے سلسلے میں بیان کیے کہ حالت یہ تھی کہ جس دراز گوشت پر جو مادہ تھی اس پر آپ سوار تھی، وہ اتنی لاغر تھی کہ تیز چل نہیں پا رہی تھی۔ آپ کے ساتھ والوں نے آپ سے تنگ آ کر آپ کو چھوڑ کر اپنے قافلے کو آگے بڑھا دیا۔ لیکن اب جب ان لوگوں نے مکہ مکرمہ سے اپنے دیہات کی طرف جب سفر شروع کیا تو اب حالت بالکل برعکس ہو گئی۔ ہوا یوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں اپنی مادہ گدھی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سوار ہوئی۔ میری دراز گوش خوب چست و چالاک ہو گئی، پہلے لاغر تھی، کمزور تھی، لیکن جب واپسی کے سفر شروع کرنا تھا اور جب میں نبی پاک کو اپنے گود میں لے کر اس دراز گوش مادہ پر سوار ہوئی تو یہ بالکل چست و چالاک ہو گئی اور اپنی گردن اوپر تان کر چلنے لگی۔ جب ہم کعبے کے سامنے پہنچے، جب وہ نکلنے کا ارادہ کیا اور نکلتے وقت جب خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے تو اس دراز گوش مادہ نے سجدے کیے، ایک نہیں بلکہ 3 سجدے کیے، اور اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھائی اور چلانے لگی، پھر قبیلے کے جانوروں کے آگے آگے دوڑنے لگی۔ اس دراز گوش کا یہ انداز تھا کہ سواری کو جب لے کے نکلی تو خانہ کعبہ کے سامنے اس نے 3 مرتبہ سجدہ کیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر وہ چلائی۔ پھر جب چلنے لگی تو قبیلے کے جانوروں کے آگے آگے دوڑنے لگی۔ لوگ اس کی تیز رفتاری پر متعجب ہوئے، تعجب کرنے لگے، اور حلیمہ سعدیہ سے کہا، اے حلیمہ، کیا یہ وہی جانور ہیں جس پر سوار ہو کر تم ہمارے ساتھ آئی تھی، جو تمہارے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا تھا، جو سیدھا چل نہیں سکتا تھا؟ کیا یہ وہی ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ وہی ہے، یہ وہی دراز گوش ہیں، لیکن حق تعالیٰ نے اس فرزند کی برکت سے میری مادہ دراز گوش میں توانائی و طاقت عطا فرمائی۔ اس پر انہوں نے کہا، خدا کی قسم، یعنی وہ جو عورتیں یہ ماجرا دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا، خدا کی قسم اس کی بڑی شان ہے۔ وہ تعریف کرنے لگی اس دراز گوش کی کہ آنے کے وقت میں لاغر تھی، کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی، سب سے آخر میں چل رہی تھی، اور اب حالت یہ ہے کہ طاقتور بھی ہیں، تیز بھی چل رہی ہے، سارے جانوروں کے آگے چل رہی ہیں۔ تو ان عورتوں نے اس دراز گوش کی تعریف کی، کہا کہ خدا کی قسم اس کی بڑی شان ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی دراز گوش کو جواب دیتے سنا کہ جب عورتوں نے کہا کہ اس کی بڑی شان ہے تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری مادہ دراز گوش نے اس بات پر جواب دیا
کہ ہاں خدا کی قسم میری بڑی شان ہے، میں مردہ تھی مجھے زندگی عطا فرمائی، میں لاغر و کمزور تھی مجھے قوت و توانائی بخشی گئی۔ اے بنی سعد کی عورتوں، تم پر تعجب ہے اور تم غفلت میں ہو اور تم نہیں جانتی کہ میری پشت پر کون ہے۔ پہلے سواری کون تھی؟ پہلے سواری حلیمہ سعدیہ تھی، لیکن اب جب میں واپس جا رہی ہوں تو میری سواری میں اضافہ ہوا ہے، اور میری سواری کون ہے؟ میری پشت پر دو جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہتی ہیں کہ میری پشت پر سید المرسلین خیر الاولین والآخرین حبیب رب العالمین اب جلوہ فرما ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھیں تو راستے میں مجھے دائیں اور بائیں سے کچھ آوازیں سنائی دیتی۔ آوازیں یہ ہوتی کہ اے حلیمہ تم تونگر ہو گئی اور بنی سعد کی عورتوں میں تم کو بزرگی نصیب ہوئی، تم بزرگ ترین ہو گئی۔ بکریوں کے جس ریوڑ پر گزر ہوتا بکریاں سامنے آ کر کہتی اے حلیمہ تم جانتی ہو کہ تمہارا دودھ پینے والا کون ہے؟ یہ محمد آسمان و زمین کے رب کے رسول اور تمام بنی آدم میں افضلیت مقام رکھنے والا ہے۔ بکریوں کا ریوڑ خوشخبری سنا رہا ہے۔ وہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہم جس منزل پر، سفر طویل تھا، کہتی ہیں کہ ہم دوران سفر جس منزل پر قیام کرتے حق تعالیٰ اس منزل کو سرسبز و شاداب فرما دیتا۔ چند لمحے کے لیے ہمیں ٹھہرنا ہوتا یا کچھ وقت یا دنوں کے لیے ٹھہرنا ہوتا، لیکن اتنے میں حالت اس علاقے کی بالکل بدل جاتی۔ قحط سالی کے دور میں ہم جس مقام پر ٹھہرتے اس بچے کی برکت سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس منزل کو سرسبز و شاداب فرما دیتا۔ اور جب ہم بنی سعد کی بستی میں پہنچ گئے، جب ہم اپنے دیہات میں پہنچ گئے تو وہ سارا علاقہ بنی سعد کی وہ بستی بھی الحمدللہ عز و جل سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اب معاملات یہ ہونے لگے کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری بکریاں چراگاہ میں جاتی تو شام کو خوب شکم سیر اور تر و تازہ ہو کر آتی۔ یاد رہے کہ وہ دور قحط سالی کا دور تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیمہ سعدیہ کے مکان میں جلوہ فرما ہونے کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مویشی، آپ کی بکریاں جب صبح چرنے کے لیے جاتی تو شام میں اس حال میں آتی، شکم سیر ہوتی۔ یہ بکریاں شکم سیر ہوتی، تر و تازہ ہوتی اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے۔ کہتی ہے کہ ہم ان کا روزانہ رات میں دودھ دھوتے اور ہم سب خوب سیر ہو کر پیتے، بلکہ کہتی ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی پلاتے تھے۔ ان جانوروں سے اتنا دودھ نکلتا کہ ہم تو پیتے، دوسروں کو بھی پلاتے۔ ہماری قوم کے لوگ اپنے چرواہوں کو کہتے، جب انہوں نے حلیمہ سعدیہ کی مویشیوں کا یہ حال دیکھا کہ یہ جس جگہ چر رہی ہیں تو اس جگہ سے ان کی حالت بالکل بدل رہی ہیں، کمزور تھی، لاغر تھی یہ بکریاں، لیکن چرنے کے بعد شکم سیر ہو کر گھر آ رہی ہیں، ان کے تھنوں میں دودھ اتر آ رہا ہے۔ بکریاں جہاں چرا کرتی تھی ان کی کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوتی۔ تو یہ بنی سعد کے لوگ یہ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ تم اپنی بکریوں کو ان چراگاہوں میں چراؤ، اس جگہ چراؤ جس جگہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ ان لوگوں کو یوں لگتا تھا کہ شاید حلیمہ سعدیہ کی بکریاں ایسی جگہ چرتی ہیں جہاں طاقتور غذا انہیں ملتی ہے، گھاس جو ان کی غذا ہے وہ ایسی ہوتی جو ان کو طاقت بخشتی ہے، وہ ایسی ہوتی جو ان کے تھنوں میں دودھ لے آتی ہیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ برکت وہ چراگاہوں کی نہیں، اس جگہ کی نہیں، بلکہ یہ برکت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رنجا ہونے کی ہے۔ لیکن وہ اپنے چرواہوں سے کہتے کہ تم اس جگہ
اپنی بکریوں کو چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ اس کے بعد ہماری قوم کے چرواہوں نے ہمارے چرواہوں کے ساتھ بکریاں چرانی شروع کر دی کہ جب لوگوں نے کہا کہ وہاں چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں، تو ان کے چرواہوں نے جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی تھی وہیں پر ان کی بکریوں کو چرانا شروع کیا۔ اللہ پاک نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ جن جن کی بکریاں حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ چرتی، اللہ نے ان تمام کے اموال اور ان کی بکریوں میں خیر و برکت عطا فرما دی۔ برکت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام قبیلے میں خیر و برکت پھیل گئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی کی برکت ہے، اس جگہ کی کوئی برکت نہیں ہے، اصل برکت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بات کرنے کی آئی، دودھ پینے کا ایک زمانہ تھا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر کو پہنچے جن عمر میں بچے باتیں کرتے ہیں، جب بات کرنے کی عمر مبارک آئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنتی، اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرنے کی عمر آئی تو اس وقت اپنے اللہ کی تعریف، حمد، اس کی توصیف بیان فرما رہے، اور حضور کو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کا سارا نقشہ بدل گیا، کمزور جانوروں میں طاقت آ گئی، دودھ آنے لگا، بلکہ ہوا یوں کہ ہماری بکریاں، ہمارے مویشی جہاں چرتے وہاں جو لوگ اپنے مویشیوں کو چراتے ان سب کو فائدہ پہنچتا۔ پھر آپ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہد میں ہوتے، یعنی اپنے جھولے میں ہوتے، تو میں دیکھتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے باتیں کر رہے ہوتے اور اشارہ کرتے دیکھتی، اور جس طرف چاند کو اشارہ فرماتے چاند اسی جانب جھک جاتا۔ حلیمہ سعدیہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کو ملاحظہ کر رہی ہیں۔ گھر کی حالت تبدیل ہو گئی۔ حالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے محو گفتگو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا جس طرف جاتا چاند بھی اس طرف جھک جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اپنی انگلی کا اشارہ کرتے، اور جھولا جب دوسری طرف جاتا تو چاند بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے کے ساتھ دوسری طرف کا رخ کر لیتا۔ گویا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھلونا یہ نورانی کھلونا ہے، چاند آپ کا کھلونا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مزید فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر بچوں کی طرح اپنے کپڑوں میں بول و براز نہ فرماتے۔ آپ کے بول و براز کرنے کا ایک وقت مقرر تھا، اور جب وہ وقت ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طبعی حاجات سے فارغ ہو جاتے۔ پھر کہتی ہیں کہ جب میں ان کو دودھ پلا دیتی، اور دودھ پلانے کے بعد جب ان کے منہ، ان کے دہن مبارک کو صاف کرنے کے لیے بڑھتی تو غیب سے مجھ پر سبقت ہو جاتی، یعنی ابھی میں چاہتی ہوں کہ میں نے جو دودھ پلایا ہے اسے صاف کروں، اس سے پہلے غیب سے وہ ساری جگہ دہن مبارک، اس کے آس پاس کا حصہ یہ صاف ہو چکا ہوتا تھا۔ کہتی ہیں جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر کھل جاتا۔ ناظرین، یہ بڑی پیاری باتیں حضرت حلیمہ سعدیہ نے مشاہدہ کی، اور جو مشاہدہ کی اس کو بیان کیا۔ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر کھل جاتا تو آپ حرکت کرتے اور فریاد کرتے، یعنی اس طرف اشارہ کرتے کہ میرا ستر کھل گیا ہے، اسے ڈھانپ دو۔ کہتی ہیں کہ اس طرح کا اشارہ ہوتا، اس طرح کی فریاد ہوتی کہ میں ان کا ستر ڈھانپ دیا کرتی تھی، یعنی مجھے پتہ چل جاتا کہ ان کا یہ انداز اس وجہ سے ہے
کہ ان کا ستر کھل چکا ہے، اور جیسے ہی یہ فریاد کرتے، حرکت کرتے، تو میں فوراً آگے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر ڈھانپ دیتی۔ خود کہتی ہیں کہ اگر ستر ڈھانپنے میں میری طرف سے اگر تاخیر ہو جاتی تو غیبی طور پر ان کا ستر ڈھانپ دیا جاتا تھا، یعنی اگر مجھے تاخیر ہو جاتی تو غیبی طور پر ان کا ستر ڈھپا ہوا مجھے ملتا تھا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ستر کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر کہتی ہیں کہ ایک تو ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیرخواری کے عالم میں تھے، دودھ پینے کا زمانہ تھا، اس وقت جو برکتیں ملی اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ پھر کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات کرنے لگے تو آپ نے کس انداز سے گفتگو کی؟ اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی توصیف بیان کی، اور رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا۔ پھر کہتی کہ جس طرح بچوں کا کوئی نہ کوئی کھلونا ہوتا ہے، تو اس پیارے سے ہمارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا یہ نورانی کھلونا تھا۔ پھر کہتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ دودھ سے صاف کرنے کا وقت آتا تو غیبی طور پر منہ صاف ہو چکا ہوتا۔ ستر ڈھانپنے کی بات آتی تو اگر مجھے تاخیر ہو جاتی تو ستر خود بخود غیبی طور پر ڈھپا ہوا ہو جاتا۔ پھر کہتی ہیں کہ بول و براز کرنے کا ایک وقت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، یہ ساری علامتیں اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ اللہ کے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، جن کا کھلونا یہ دنیاوی کھلونا نہیں ہوگا، جن کو بہلانے کے لیے دنیا کی چیزیں نہیں ہوگی، بلکہ ان کا کھلونا نورانی کھلونا ہوگا۔ ان کو بہلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے پیدا ہونے والی اشیاء ان کا دل بہلائے گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب چلنے کا زمانہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کھیلتا دیکھتے تو آپ ان سے دور رہتے اور کہتے کہ ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا گیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھیلنے نہ جانا اور کھیلنے والوں کو منع فرمانا، انہیں نیکی کی دعوت دینا اور سمجھانا کہ ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپ کا بھی یہی معمول تھا۔ تو آپ نے اس ادا کو ادا کر کے انبیاء اکرام علیہ السلام کے طریقے پر عمل کیا اور یہ بتا دیا کہ میں بھی جو انبیاء گزرے ہیں میں بھی انہی کی طرح ایک نبی ہوگا۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، اور وہ برکتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گود میں آنے کے بعد جو حلیمہ سعدیہ کو پہنچی، آپ کے جانوروں کو پہنچی، آپ کے گھر کو پہنچی، آپ کے گھر کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو پہنچی، بنی سعد کو جو برکتیں پہنچی، آپ نے ان برکتوں کا ذکر بھی سنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں نفاست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے ذکر کرنے کی کیفیت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کھلونے کے متعلق آج کے سلسلے میں آپ نے بیان سنا۔ انشاءاللہ عز و جل نبی پاک علیہ السلام کی یہ زندگی کا ایک گوشہ، ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ یوں بچپن کے بہت سارے پہلو ہیں، کہیں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چراگاہوں میں جا کر بکریاں چرانا اور یہ بات ثابت کرنا کہ اب تک تمام انبیاء اکرام نے مویشی چرائے ہیں، ان کی سنت پر میں عمل کر رہا ہوں، اپنے اس عمل سے یہ بات ثابت کرنا کہ میں بھی نبی ہوں۔ یہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، شق صدر ہوا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارکہ کو دھویا گیا، یہ آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بچپن کا ایک پہلو ہے کہ آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جب کڑی دھوپ میں نکلے تو آپ کے بھائی بہنوں نے یہ محسوس کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں گرمی کا احساس نہیں، کیونکہ ان پر ایک بادل سایہ فگن ہے اور اس کی برکتیں ہمیں بھی مل رہی ہیں کہ کڑی دھوپ تو ہے لیکن اس دھوپ کا ہمیں احساس نہیں۔ یہ ایک گوشہ ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بہت سارے گوشے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان گوشوں کو آگے کے سلسلے میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔